أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزع عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب دکھی دلوں کے طبیب دستگیر جہاں اور گسار زماں سید سرمراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبی احمد مجتبیٰ جناب محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز محتشم سامعین ذویل احتشام اور ناظرین کرام، خالق کائنات احکم الحاکمین کے فضل اور توفیق سے آج ہمیں ایک مرتبہ پھر درس قرآن میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کا کیا مطلب ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، کس چیز کا نام اسلام ہے. لغت کے لحاظ سے اگر اسلام کو دیکھا جائے تو اسلام کے لغوی معنی ہے اپنا آپ کسی کے سپرد کر دینا، اپنا سب کچھ کسی کے حوالے کر دینا، اسے اسلام کہتے ہیں. یعنی انسان اور شرع میں، دین متین میں، اصطلاح میں اسلام اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی تمام خواہشات، اپنا سب کچھ، اپنے ذہن کی فکر، سوچ، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دے اور خالق کے کائنات احکم الحاکمین اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے فرامین اور آپ کے احکامات پر صحیح معنی میں پیرا ہو، عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو بسر کرے اور ان کو تہ دل سے قبول کرے، اسے اسلام کہتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کے کائنات احکم الحاکمین نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ جب کچھ لوگ، کچھ دیہاتی اعرابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہ حاضر ہوئے، وہ بدو جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایمان لائے، حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اسلام قبول کیا لہذا اب مومن بن گئے، تو خالق کے کائنات احکم الحاکمین نے فرمایا اے محبوب ان سے کہہ دیجیے قالت الاعراب آمنا، یہ جو اعرابی آپ کے پاس ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے. فرمایا ولکن قولوا اسلمنا، ان سے فرما دیجیے کہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لائے بلکہ یہ یوں کہیں کہ ہم اسلام لائے، کہ ابھی یہ مومن نہیں بنے، ابھی یہ فقط مسلمان بنے ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ ابھی اسلام کے حوالے کیا ہے، ابھی آپ سے انہوں نے والہانہ طور پر محبت نہیں کی، عشق کی جو انتہا ہوتی ہے اس پر ابھی یہ نہیں پہنچے. جب یہ اس مقام پر پہنچیں گے، جب آپ سے انتہا درجے کی محبت کریں گے، پھر یہ مومن ہوں گے. حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنی جان سے، مال سے، اولاد سے، عزت و وقار سے، اس کے والدین سے، تمام رشتہ داروں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اس وقت تک وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا. مسلمان ہو سکتا ہے، ہاں مسلمان بھی تب ہوگا جب حضور علیہ السلام کی محبت کا وہ انکار نہ کرنے والا ہو اور حضور علیہ السلام
عداوت کا داعی نہ ہو. اگر حضور سے محبت انتہا درجے کی نہیں کرتا تو وہ فقط مسلمان ہے، اور ایمان اس کا تب ہوگا، مومن وہ اپنے آپ کو تب کہہ سکتا ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا درجے کی محبت کرے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر چیز سے بڑھ کر، اور جسے ہم پنجاب میں کہتے ہیں انیوا، جب انیوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے گا تو اس وقت پھر اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ ایمان، اب یہ مومن ہو گیا ہے. تو قاری کی کائنات کی آیت مبارکہ بتا رہی ہے اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے. اسلام کسی اور چیز کا نام ہے اور ایمان کسی اور چیز کا نام ہے. ایمان ہوگا، اسلام ہوگا تو ایمان ہوگا. اسلام ہو اور ایمان نہ ہو، یعنی بندہ مومن ہو، مسلمان ہو اور مومن نہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ مومن تو ہو لیکن مسلمان نہ ہو. پہلے مسلمان ہونا شرط ہے، پہلے مسلمان ہونا لازمی ہے. مسلمان ہوگا تو وہ پھر اس کے بعد صاحب ایمان بنے گا. مومن بعد میں بنے گا، پہلے مسلمان ہے، پہلے وہ ایمان والا ہے. جب وہ پہلے ایمان والا مسلمان ہوگا تو اس کے بعد پھر وہ ایمان والا بن سکتا ہے، پھر وہ مومن بن سکتا ہے. اگر اسلام نہیں تو پھر انسان مومن نہیں بن سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، یہ ایک انسان کے لیے لازمی جزو قرار دیا گیا. یہاں تک کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ یہ کہنے لگے، عیسائی اور ہندو اور یہودیوں نے جب یہ کہا کہ ہم اللہ رب العزت سے پیار کرتے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت سے محبت ہے، ہمیں خالق کے کائنات سے محبت ہے، ہم اسے پیار کرنے والے ہیں، ہم اسے محبت کرنے والے ہیں، تو خالق کی کائنات نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب ان سے فرما دیجئے اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے پیار کریں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم خالق کی کائنات سے محبت کریں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم رب لم یزل سے محبت کریں، تو پھر یہ کیا کریں؟ فرمایا فاتبعونی، اے محبوب تمہارے در پر آ جائیں، اے محبوب تمہاری غلامی کو اختیار کر لیں، اے محبوب تمہاری محبت کا دعویٰ کر لیں، اے محبوب تمہارے اوپر اپنی جان مال سب کچھ نچھاور کر دیں. تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہ مجھ سے محبت کریں گے. فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ ان سے محبت کرے گا، اللہ ان سے خود محبت کرے گا. جب یہ تم سے پیار کریں گے محبوب، جب تم سے محبت کریں گے، جب تم سے عشق کریں گے، تو پھر میں خالق کے کائنات ہو کر خود ان سے پیار کروں گا. اگر انہوں نے تیری پیروی نہ کی، اگر انہوں نے تیری اتباع نہیں کی، اگر انہوں نے تم سے محبت نہیں کی، اگر تیرا عشق اپنے دلوں میں نہیں سمایا انہوں نے، تو پھر یہ لاکھ دعویٰ کرتے رہیں کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے، ہمیں اللہ سے پیار ہے، ہمیں اللہ سے پیار ہے. خالق کے کائنات فرماتا ہے میں ان کے اس نعرے کو، اس دعوے کو ہرگز قبول نہیں کروں گا. ان کا یہ دعویٰ اور ان کا یہ نعرہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہوگا. اللہ رب العزت احکم الحاکمین نے اپنے دین کا جو لازمی جزو ہے وہ محبت مصطفیٰ کو قرار دیا. یہ ایک علیحدہ ٹاپک، اس پہ پھر کبھی گفتگو کریں گے. ابھی ہم اسلام پہ ہیں. اسلام محبت مصطفیٰ کا بندہ انکاری نہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس کے دل میں ہو، لیکن وہ جو ایک انتہا درجے کی محبت ہے وہ نہ ہو. فقط انسان کلمہ پڑھنے والا ہو اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو، اسلام کے تمام احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان پر عمل کرنے والا ہو، نیک کام کرنے والا ہو، برائیوں سے بچنے والا ہو. جب یہ کام کرے گا تو پھر بندہ مسلمان کہلائے گا. اسلام اسے کہتے ہیں کہ ایک طرف انسان کے سامنے فیشن ہو اور دوسری طرف سنت مصطفیٰ ہو. مسلمان جو ہوگا وہ یہ کہے گا مجھے فیشن نہیں، مجھے سنت مصطفیٰ چاہیے. ایک طرف انسان کی اپنی خواہش ہو اور دوسری طرف آمینہ کی لال کی خواہش ہو. اسلام کا تقاضا ہو انسان یہ کہے کہ میری خواہش جہاں جاتی ہے جائے، میرا جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، لیکن مجھے اسلام کی خواہش چاہیے. جو اسلام کہتا ہے میں وہی کروں گا، میرا جو ہوتا ہے وہ ہو جائے، میں اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، میں اسلام کے احکامات پر عمل کروں گا. جب یہ کچھ کرے گا تو پھر وہ مسلمان ہوگا. ایک طرف فیشن ہے،
ایک طرف سنت مصطفیٰ ہے، ایک طرف سے رسم و رواج ہے، ایک طرف سے سنت مصطفیٰ ہے، ایک طرف سے ہندوانہ رسومات ہیں، ایک طرف سے مدنی احکامات ہیں. جب انسان ان اپنی خواہشوں اور اپنے نفسیات اور اپنی آرزو کو چھوڑ کر، اپنی عقل کو چھوڑ کر جب اسلام کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر عمل کرے گا، حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے گا، تو پھر وہ انسان مسلمان کہلائے گا. ایمان آگے کی چیز ہے. اس کے بعد ابھی صرف فقط اسلام کی بات ہے. اسلام محبت مصطفیٰ کا تقاضا کرتا ہے. مسلمان سے یہ تقاضا ہے کہ وہ محبت مصطفیٰ ہو، اس میں عشق مصطفیٰ ہو. یہ اسلام تقاضا کرتا ہے. اور اس سے پہلے انسان کی روح سے تقاضا کرتی ہے کہ تو مسلمان ہو جا. آمینہ کے لال کا کلمہ پڑھ لے اور دیکھیں آج اسلام کی صورتحال کیا بن چکی ہے. اسلام نے کتنی ہمیں عزت دی، کتنا وقار دیا، کتنے جاہ و جلال دیا. اسلام جب نہ تھا تو اس وقت پوچھو بلال حبشی کی کیا صورتحال تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام تھا. عمر بن خطاب خود فرماتے ہیں جب خانہ مدینہ المنورہ سے مکہ شریف کی طرف جا رہے تھے حج کے لیے، اپنے دور حکومت میں یعنی اپنے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا دور مبارک ہے. جب اس مقام سے گزرے جہاں وہ اونٹ چرایا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، تو وہاں رک گئے اور رونے لگ گئے. صحابہ کرام علیہم رضوان بھی پاس تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پاس کی، امیر المومنین کیا بات ہے، رونے کیوں لگ گئے ہو، آنکھوں سے آنسو کیوں ٹپکنے لگ گئے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ، اے میرے حبیب کے، اے میرے مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے والوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں اپنے باپ ابن خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا. خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا. چند اونٹ ہوا کرتے تھے، مجھ سے وہ اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے. میرا باپ مجھ سے غصے ہوتا تھا. آج دیکھو میں نے اسلام کو قبول کیا، حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنایا، تو دیکھو 90 لاکھ مربع میل پر میں اکیلا حکومت کر رہا ہوں. آج میں انسانوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا ہوا ہے. منہ سے اونٹ نہیں کھڑے ہوتے تھے، میں نے انسانوں کو کھڑا کر دیا. یہ اسلام نے مجھے دیا. اسلام نے کتنی قوت دی انسان کو، کتنا مقام اور مرتبہ دیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء. فرمایا جب اسلام آیا تھا تو غریب الوطن تھا، اس کے ماننے والوں کے پاس کوئی گھر نہیں تھا. وہ دیکھتے 13 سالہ مکی دور مبارک کیا کچھ نہیں ہوا. صحابہ کرام کے ساتھ ظلموں کی انتہا کر دی گئی، طرح طرح کے ظلم و ستم. اسلام کے خطیب اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے اندر آپ کے چہرے مبارک پر اتنے جوتے مارے گئے. بخاری شریف کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں اتنے جوتے مبارک، اتنے جوتے آپ کے چہرے مبارک مارے گئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار مبارک اتنے سوج گئے کہ ناک اور چہرے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا. یہ صورت حال تھی. صحابہ کرام علیہم رضوان شروع میں فرمایا، حضور نے فرمایا بعد الاسلام غریبا، جب اسلام آیا تھا تو یہ غریب الوطن تھا. وسيعود غریبا، فرمایا پھر ایک دور آئے گا یہ اسلام پھر غریب الوطن ہو جائے گا. لیکن جب آیا تھا غریب الوطن تھا. اس اسلام کو پھر عروج ملے گا، مقام اور مرتبہ ملے گا، سطوت ملے گی، اس کو عروج ملے گا، دنیا پر یہ راج کر رہا ہوگا. پھر فرمایا ایک دور آئے گا وسيعود غریبا، یہ اسلام پھر غریب الوطن ہو جائے گا. یہ اسلام پھر غریب الوطن ہو جائے گا، اس کے پاس پھر گھر نہیں ہوگا. آج وہ دور آ چکا ہے کہ اسلام کے پاس اب گھر نہیں. اب دیکھیں وہ کون سا گھر ہے جس کے رہنے والے 5 وقت کے نمازی ہوں، جس کے ہلاک کھا رہے ہوں، ان کے گھر میں کوئی میوزک نہ چلتا ہو. کتنے گھر ہیں مجھے بتائیں، کتنے گھر ہیں ہمارے گھروں میں سے؟ آپ اپنے گروانوں میں جھانکے ذرا. ہمارے گھر میں اسلام نہیں ہے. مسجد میں دیکھیں، مسجد میں جاگیردارانہ نظام بنا ہوا ہے، مساجد میں نہیں رہا. اگر کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ خانہ کعبہ میں اسلام ہے تو یہ میں بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت خانہ کعبہ میں بھی اسلام کو بے گھر کر دیا گیا ہے. وہاں پر دشمنان اسلام اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کچھ ایسے لوگ تو وہاں پر اب
قبضہ جمائے ہوئے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں، جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اگر اس کو میں زیادہ کسی مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتا اور کسی زیادہ اختلافات کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اسی بات سے اندازہ لگا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اس وقت کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے. کشمیر کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا مسلمانوں پر، عراق، فلسطین، مصر، شام، حلب کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا. اگر یہ مکہ مکرمہ کے اندر یہ رہنے والے یہ لوگ جس وقت جو قابض ہیں اگر یہ حقیقتاً اسلام کے ماننے والے ہیں تو مجھے بتائیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. پھر مثال حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ جس طرح جسم کے ایک حصے میں، ایک کونے میں، ایک عضو میں، مثال کے طور پر پاؤں کے ناخنوں میں اگر درد ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے تو فرمایا پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. فرمایا مسلمان اسی چیز کی مانند ہے. مسلمان کی بھی یہی مثال ہے. ایک مسلمان مغرب میں ہو، دوسرا مشرق میں ہو، اگر مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی درد پہنچتا ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مغرب میں رہنے والے مسلمان کو مصیبت پہنچ رہی ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مشرق میں رہنے والا مسلمان وہاں بے چین ہو جاتا ہے. یہ خانہ کعبہ کے اوپر قبضہ کیا ہوئے یہ لوگ، یہ سعودی، اگر یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، اگر یہ حقیقی معنی میں اسلام کے اوپر عمل کرنے والے ہیں تو انہوں نے آج تک کبھی کشمیر کے لیے، کشمیر کے حق میں کوئی بیان کیوں نہیں دیا؟ عراق کے حق میں کوئی بیان کیوں نہیں دیا؟ افغانستان کے حق میں کوئی بیان کیوں نہیں دیا؟ شام، حلب کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے صدائے احتجاج کیوں نہیں بلند کی؟ پتہ چلتا ہے کہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں. حضور نے فرمایا تھا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، منافق اور مسلمان ایک جسم کی مانند نہیں. آج اسلام نہیں رہا، آج اسلام بے گھر ہو چکا ہے. لیکن قربان جو ان لوگوں پر جن گھروں میں ابھی اسلام ہے وہ چند گھر ہو سکتے ہیں، چند گھر ہوں گے پوری روئے زمین پر، چند گھر ہوں گے وہ جنہوں نے اسلام کو اپنا گھر دیا ہوا ہوگا. حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بھی بشارت دی، خوشخبری دی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فطوبى للغرباء، فرمایا اس وقت جو میرے اسلام کو گھر دے گا، میرے اسلام کو اپنا گھر دے گا اور یہ نعرہ لگائے گا اسلام تو میرے گھر میں رہے، میرے گھر میں میوزک نہیں چلے گا، میرے بچے بے نماز ترک نہیں کریں گے، میں سودی کاروبار نہیں کروں گا، میرے گھر میں جو رزق آئے گا وہ حلال کا آئے گا، میرے بچے پردہ کریں گے، میری اولاد اسلام کے اوپر عمل کرے گی، تو میرے گھر میں رہے، اسلام میں تیری خدمت کرتا ہوں. تو جب کوئی انسان یہ کرے گا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس وقت اسلام کو گھر دے گا. آج اسلام بے گھر ہو چکا ہے. کشمیر کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا. ہمارے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سال کے بعد 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منا لیں گے، یہ کشمیر کا حق ادا ہو جائے گا. میں پوچھتا ہوں کیا اسی چیز سے اسلام، اسی چیز سے کشمیر آزاد ہوگا؟ سال کے بعد ایک دن منا لو کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، کشمیر سے ہرگز آزاد نہیں ہوگا. کشمیر آزاد ہوگا تو جہاد سے آزاد ہوگا. آج جہاد کی ضرورت ہے. آج جہاد مسلمانوں پر فرض ہو چکا ہے کہ جو مسلمان نکلیں اور جہاد کریں. کشمیر کی ماں اور بیٹیاں ہمیں پکار رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ مسلمانوں تم تو ایک جسم کی مانند تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ ہمارے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. حلب کی ماں اور بیٹی یہ پکار رہی ہے اے مسلمانوں تجھے کیا ہو گیا؟ ہمارے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کا قیمہ بنایا جا رہا ہے، تم کیوں خاموش سے بیٹھے ہو؟ تمہیں کیسے رات کو نیندیں آ جاتی ہیں؟ شام کی بیٹی، حلب کی بیٹی، مصر کی بیٹی، عراق کی بیٹی، افغانستان کی بیٹی، کشمیر کی بیٹی آج ہمیں پکار رہی ہے اور آج انہیں محمد بن قاسم و طارق بن زیاد کی پھر ضرورت ہے. اے مسلمانوں، اے میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج اس دور کو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو اپنائیں، اپنا سب کچھ اسلام کو دیں. ہم اسلام کا تو مطلب یہی ہے کہ اپنا سب کچھ کسی کے سپورٹ کر دینا. پھر ہماری خواہشات کیسے نہیں؟ جب ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو پھر ہماری تو خواہشات رہی نہیں. پھر ہماری کون سی خواہشات، پھر ہماری کون سی آرزو ہے، پھر ہماری کون سی عقل کہ ہم اس کو دخل دیں؟ اپنی جب ہم نے اسلام کو قبول کر لیا تو اب اسلام ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنی خواہشوں کو ترک کریں. ہم اپنی خواہشوں کو ترک کر کے ایک اسلام کے لیے آئیں. جب اسلام ایک طرف فیشن ہو،
دوسری طرف سنت ہو تو ہم کہیں نہیں ہمیں فیشن نہیں، ہم نے تو محمد عربی کا کلمہ پڑا ہوا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں فیشن نہیں چاہیے، ہمیں سنت مصطفیٰ چاہیے۔ اور جب رسم و رواج ہو اور دوسری طرف سنت مصطفیٰ ہو تو اے مسلمان تیرے دل سے اور تیری زبان سے یہ بات نکلنی چاہیے کہ مجھے رسم و رواج نہیں، میں مسلمان ہوں، میں تو سنت مصطفیٰ پہ عمل کروں گا۔ اسلام کے اوپر ڈھالو۔ کلمہ طیبہ پڑھا ہے تو کلمہ طیبہ کے کچھ تقاضے بھی ہیں، کلمہ طیبہ کچھ ہم سے مانگتا بھی ہے، کچھ خواہش بھی کرتا ہے، کچھ آرزو بھی کرتا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت بھی ہے۔ اسلام کے کچھ تقاضے ہیں، کلمہ طیبہ کو کچھ تقاضا ہے۔ فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا حقیقی معنی میں۔ ہاں وقتی طور پر مسلمان ہو سکتا ہے لیکن کامیاب مسلمان نہیں ہو سکتا، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا کلمہ طیبہ فقط پڑھ کر۔ کامل مسلمان تب بنے گا جب وہ تمام اسلام کے احکامات پر بھی عمل کرنے والا ہوگا، نماز کا پابند بھی ہوگا، روزہ بھی رکھنے والا ہوگا، زکوٰۃ بھی دینے والا ہوگا، حج اگر اس پر فرض ہو جائے تو پھر وہ حج بھی ادا کرنے والا ہوگا۔ آج ہم دیکھیں ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، دن میں فقط پانچ نمازیں ہیں ہمارے پاس، اگر ہم پورے ان کی ٹائمنگ کو اگر کاؤنٹ کریں تو زیادہ سے زیادہ 5 نمازوں میں ہمارا 1.5-2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ خالی کائنات نے ہمیں 24 گھنٹے عطا کیے ہیں، 24 گھنٹے میں سے ہم سے 2 گھنٹے مانگے ہیں۔ اس نے کہا 2 گھنٹے میرے گھر پہ آ جاؤ، 2 گھنٹے میری غلامی میں آ جاؤ، میری چوکھٹ پہ اپنی جبین بے نیاز کو جھکا دو اور آ کر مجھے اپنا الہ مانو اور آ کر اپنا سر میرے قدموں میں جھکا دو اور سر سجدے میں رکھ دو۔ 2 گھنٹے کے لیے آ جاؤ، 22 گھنٹے تم اپنے کاروبار کرو، تم آرام کرو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ زندگی بسر کرو، اپنے ذریعہ معاش کے لیے تم نکلو۔ فرمایا صرف 2 گھنٹے کے لیے آ جاؤ۔ آج ہم کیسے مسلمان ہیں، ہمارے پاس 2 گھنٹے بھی وقت نہیں، 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے بھی رہ لیکن کائنات کو نہیں دے سکتے، ہم 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آج مسلمان ذلت و رسوائی کی صورت حال کیوں بن گیا ہے؟ شاعر نے کہا تھا کہ درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے ہمیں دکھلایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ارے ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ جب سے ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑا ہے، جب ہم نے قرآن سے روگردانی کی ہے، جب ہم نے محمد عربی کے محبت کا نعرہ تو لگایا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا، جب ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے، جب ہم نے کلمہ تو پڑھتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں لیکن اس کی جو روح ہے، جب ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑا، عبادات کو چھوڑا، ریاضات کو چھوڑا، قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑا، نماز کو چھوڑا ہے، بے نمازی بن چکے ہیں، تو پھر ہماری ذلت و رسوائی ہمارے سبب کیوں نہ بنے؟ پھر تو ہمیں ذلت و رسوائی ملے گی۔ اگر مسلمان آج بھی اگر تجھے عزت اور وقار چاہیے، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ صحابہ ایک دور آئے گا میرے مسلمان میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ بھیڑ بکرے بن جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم چند ہوتے ہیں، ہماری تعداد بہت قلیل ہے، ہم جب نکلتے ہیں تو کفار کو بچھاڑ دیتے ہیں، کفار کے صفوں میں زلزلہ برپا کر دیتے ہیں، ہم تو چند ہیں، ہماری تعداد کم ہے، وہ کروڑوں میں ہوں گے، پھر بھی وہ بھیڑ بکریاں بن جائیں گے، ان کے اوپر امما پڑیں گی اور ان کے اوپر قومیں اس کے اوپر جھپٹیں گی جیسے بھوکے پلیٹ پر جھپٹتے ہیں اور سب کچھ کھا پی جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ایسی صورت حال ہو جائے گی جبکہ وہ کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ ان میں وہن آ جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ یہ وہن چیز کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے وہن؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ پوچھا حضور علیہ السلام نے فرمایا تیری نگاہ خار زار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خار میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ واہن کیا چیز ہے؟ ان میں یہ جو واہن آئے گا
اور یہ مسلمان بھیڑ بکریاں بن جائیں گے کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود یہ ہر چیز کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، ان میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی۔ وہ مسلمان، وہ انسان اور وہ مریض کیسا بے پرواہ مریض ہوگا جس کا علاج پہلے سے بتا دیا گیا ہو، تشخیص بھی کر دی گئی ہو اور پھر اس کا علاج بھی بتا دیا گیا ہو، اس کے باوجود وہ واشنگٹن کے چکر لگاتا رہے، ڈیل ابیب میں اپنی راتیں بسر کرتا رہے۔ وہ کتنا نادان انسان ہوگا جس کا مرض اور پھر اس کا علاج بھی بتا دیا گیا ہو، وہ اس علاج پر عمل کرنے کے بجائے کسی اور دروازے پہ جا رہا ہو، وہ کتنا بدبخت انسان ہوگا۔ حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب مسلمان دنیا سے محبت کرنے لگ جائیں گے، جب دنیا کی محبت ان کا مطمع نظر بن جائے گی، جب دنیا کی محبت کو یہ اپنا سب کچھ سمجھنے لگ جائیں گے، جب ان کی یہ خواہشیں ہوگی کہ میری کوٹھی بڑی ہونی چاہیے، میرا بینک بیلنس بڑا ہونا چاہیے، میرے پاس پلاٹ بڑے ہونے چاہیے، میری عزت وقار ہونی چاہیے، میری گاڑی بڑی ہونی چاہیے، میری زندگی ابھی 10-15 سال اور ہونی چاہیے، میں فلاں کوٹھی بھی خرید لوں، فلاں بنگلہ بھی خرید لوں، فلاں جگہ پہ اپنا پلازا بھی بنا لوں۔ جب یہ خواہشیں انسان کی ہو جائیں گی، جب مسلمان یہ خواہشیں کرنے لگ جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور موت سے وہ دور بھاگے گا، کہے گا 15 سال اور جی لوں، 10 سال اور جی لوں، موت مرنے تو اس کا دل نہیں کر رہا ہوگا۔ فرمایا جب یہ صورتحال مسلمانوں کی ہوگی، فرمایا تب آ جائیں گی اور ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی اور جیسے بھوکے پلیٹ پر پلٹتے ہیں، جھپٹتے اور سب کچھ کھا کے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ صورتحال مسلمانوں کی ہو جائے گی کہ آ جائیں گی۔ آج اگر جدید عربی میں دیکھیں جائے المتحدہ کہا جاتا ہے، اقوام متحدہ کو، اس یونائٹڈ نیشن اور بے زمین جماعت اور اس تنظیم کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرما کے گئے ہیں کہ وہ یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ ان کے اوپر مسلط ہو جائے گی، آ جائیں گی ان کے اوپر اور ان کو کھا پی جائیں گی، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو جائے گا، مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی میں چلا جائے گا۔ آج مسلمان دیکھ وہی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جب سے ہم نے امریکہ کو اپنا مطمع نظر بنایا، جب ہم نے یہ سوچا کہ امریکہ ہی فقط امن دے سکتا ہے، برطانیہ ہی امن دے سکتا ہے، سب کچھ ہمارا امریکہ ہے، جب ہم نے لبیک یا اسلام اور لبیک یا رسول اللہ کے صدا کو چھوڑ کر لبیک یا امریکہ کا نعرہ لگایا، جب ہم نے کہا کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، امریکہ یہ کر لے گا، امریکہ یہ کر لے گا، جب ہم نے یہ سوچا، جب ہماری یہ آرزویں ہوئی، جب ہمارے ذہن پر یہ چیز چھا گئی، تو پھر مسلمان ذلت و رسوائی کی زندگی میں چلا گیا ہے۔ اب مسلمان آج اگر تجھے اپنے سروا چاہیے، اپنے مقام اور مرتبہ دوبارہ سے واپس چاہیے، اگر تیری آرزو اور تیری یہ خواہش ہے کہ میں مسلمان ہم پھر سے اس عروج پر پہنچیں کہ جب ایک مسلمان نکلتا تھا، ایک بیٹی ہماری تڑپتی تھی تو وہاں سے محمد بن قاسم آ جاتا تھا، طارق بن زیاد آ جاتا تھا، اس کی بھلائی کے لیے، اس کی مدد کے لیے نکل پڑتے تھے۔ اے مسلمان، اگر تو پھر سے چاہتا ہے کہ میرے نام سے بھی کافر لرزے، تو پھر تجھے محمد عربی کے دامن کو تھامنا ہوگا، محمد عربی کی چوکھٹ پہ سر کو جھکانا ہوگا، ہمیں مدینہ المنورہ کی طرف دیکھنا ہوگا، ہمیں مکین گنبد خضرا کی طرف دیکھنا ہوگا، واشنگٹن کو چھوڑنا ہوگا، پھر ہمیں مکین گنبد خضرا سے عہد وفا کرنا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو اپنا مطمع نظر بنانا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں وارحانہ محبت کرنی ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں ہر طرح کی حقیقت کرنی ہوگی، اور ہر وقت ہمارے سانسوں میں، ہمارے لبوں پر ایک ہی نعرہ جب ہوگا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اے مسلمان، جب تیری یہ نعرہ ہوگا، جب تیری یہ خواہش ہوگی، جب تیری یہ آرزو ہوگی، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہمیں فیشن نہیں چاہیے، ہمیں رسم و رواج نہیں چاہیے، ہمیں عیش و آرام نہیں چاہیے، ہمیں تو آپ چاہیے، ہمیں تو آپ کا ساتھ چاہیے، ہمیں تو آپ کی نگہبانی چاہیے، یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے قدموں پر قربان ہیں۔ جب ہم یہ کہیں گے ہمیں فیشن نہیں چاہیے، ہمیں سنت مصطفیٰ چاہیے، ہمیں رسم و رواج نہیں چاہیے، ہمیں سنت مصطفیٰ چاہیے، جب مسلمان، جب تو یہ نعرہ لگائے گا، جب یہ تیری آرزو یہ خواہش بن جائے گی، جب تو اس چیز پر عمل پیرا ہو جائے گا، تو پھر مسلمان تیرا مقام اور مرتبہ بڑھے گا، پھر تجھے عروج ملے گا، پھر تجھے ثروت ملے گی، پھر دنیا تیرے نام سے بھی لرزے گی، پھر دنیا تیرا نام سن کر کانپنے لگ جائے گی،
پھر یہی امریکہ ہوگا تیرے قدموں میں ہوگا، یہی برطانیہ ہوگا تیرے قدموں میں ہوگا، یہی سپر پاور طاقت ہوں گی، یہی یہود و نصارہ ہوں گے تیرے آگے جھولی پھیلائے کھڑے ہوں گے اور تم سے بھیک مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے۔ اے مسلمان، اگر تو چاہتا ہے کہ میرا مقام اور مرتبہ واپس ملے مجھے، اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے پھر سے وہ مقام ملے، تو پھر آپ اسلام کو تھام لے، پھر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنا نشب و جان بنا لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کی طرف اپنا سر جھکا لے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرے گا تو پھر دیکھنا تو آمنہ کے لال تیرے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں، پھر دیکھنا تجھے کیا مقام دیتے ہیں، پھر تجھے کتنا نوازتے ہیں، پھر تو ذرا چیک تو کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیری کتنی ذرا نوازی فرماتے ہیں اور تجھے کس مقام پر پہنچاتے ہیں۔ دیکھو غازی ملک ممتاز حسین قادری، اسے کون جانتا تھا؟ ارے جب 4 جنوری 2011 4:25 سے پہلے 4:23 پر اس وقت غازی ممتاز حسین قادری کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ اپنے گھر کے اس کے محلے کے چند افراد اسے جانتے ہوں گے، لیکن جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر اپنا سب کچھ قربان کیا، جب اس نے اپنی خواہشات کو ترک کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نے جب وفا کی، تو دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے کتنا نوازا ہے، کتنا نوازا ہے کہ آج ممتاز حسین قادری پوری دنیا میں نام گونج رہا ہے، پوری دنیا میں ممتاز حسین قادری، ممتاز حسین قادری، ممتاز حسین قادری کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اس نے حضور سے محبت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پوری دنیا میں روشن کر دیا۔ قرآن پاک نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ تم رب نے فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہارا چرچا کروں گا۔ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ الفت کرو، ان کے ساتھ وفا کرو، ان کی ناموس پر پہرا دو، پھر دیکھو میں تمہیں کس مقام پر پہنچاتا ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا ممتاز حسین قادری آج کے اس دور میں ہمارے لیے زندہ مثال موجود ہے۔ اے مسلمان، ممتاز حسین قادری کے نقش قدم پر چل، اور آج جتنے بھی یہ فیس بک پہ پیجز چل رہے ہیں یا یہ شان تاثیر ہے یا اور جتنے حضور کی شان میں بکواس کر رہے ہیں، ان کو لگام دے، ان کے لیے سر فہرست اٹھ اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کا دست بازو بن کر نکل میدان میں، اور پھر دیکھ کامیابی تیرے کیسے قدم چبتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ وہ عظیم الشان شخص ہے جس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہوئی، بیمار ہونے کے باوجود، علالت کے باوجود وہ نکلا ہوا ہے، نہ وہ دن دیکھ رہا ہے، نہ رات دیکھ رہا ہے، نہ چین دیکھ رہا ہے، نہ سکون دیکھ رہا ہے، نہ اسے اپنی بیماری کی پرواہ ہے کسی چیز کی، نہ اسے اپنے اہل و عیال کی پرواہ ہے، نہ اولاد کی پرواہ ہے، نہ بیوی کی پرواہ ہے، نہ والد کی پرواہ ہے، نہ اپنے مقام و مرتبے کسی چیز کی پرواہ نہیں، فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے وہ شخص نکلا ہوا ہے، میدان میں ڈٹا ہوا ہے، تو خالق کے قرات میں اسے کتنا نوازا ہوا ہے۔ ہاں نکل تو بھی اس قائد محترم کے دست بازو تو بھی بن جا، اور اس کے ساتھ چل کر اس کے دست بازو بن کر اسلام کے دامن کو تھام لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنا مطمع نظر بنا لے، پھر کامیابی تیرے قدم چومے گی، پھر کامیابی تجھے سلام کرے گی، پھر کامیابی تیرے آگے دست بازو پھیلائے ہوئے ہوگی، پھر تیرے لیے راہیں دیکھنا کیسے ہموار ہوتی جاتی ہیں اور دنیا تیرے قدموں میں کیسے گرتی ہے، یہود و نصارہ تیرے آگے کیسے بھیک مانگتے ہیں۔ دعا ہے خالق کے کائنات ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بھی عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عہد وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ہمیں اپنے سینے میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو اپنا گھر بار سب کچھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام جو بے گھر ہو چکا ہے، خالق کائنات ہمیں اسے اپنا گھر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کے کائنات ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ۔